8ویں روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلی و مثلکم، میری مثال اور تمہاری مثال کمثل رجل، ایک ایسے آدمی کی طرح ہے، اوقد نارن، جو آگ جلائے، فجعل الجنادب والفراش، جنادب مانے ٹڈی، فراش مانے پروانہ، تو ٹڈی اور پروانے اس میں گرنے لگے، وہ یذبہن عنہا، اور وہ شخص جو آگ جلانے والا ہے وہ ان کو دور کر رہا ہے، ان سے ٹڈیوں کو اور پروانوں کو دور کر رہا ہے۔ وَأَنَا آخذ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، حجز حجزت ان کے معنی کمر کے، اظہار کے جہاں پہ باندھا جاتا ہے تو کمر ہی اس کو بولتے ہیں، تو میں تم کو تمہارے کمر کو پکڑ کر روک رہا ہوں، میں تم کو پکڑے ہوا ہوں تمہارے کمر کے ذریعے آگ سے، وَأَنْتُمْ تَفْلِتُونَ، اور تم میرے ہاتھ سے چھوٹے چلے جا رہے ہو، فلت یفلتو، ہاتھ سے چھوٹے چلے جا رہے ہو۔ جنادب کے معنی دیا ہوا ہے نحول جراد، ٹڈی کی طرح کچھ ہے، والفراش، اور پروانے کی طرح پتنگا وغیرہ۔ هذا هو المعروف الذي يقع في النار، یہ وہی ہے مشہور پروانہ صاحب جو آگ میں گرتے ہیں۔ حجز جمع ہے حجزت کی، اور ازار اور جو سراویل یعنی پاجامہ، ازار اور پاجامہ باندھنے کی جو جگہ ہے کیا ہے، کمر پر باندھتے ہیں نا۔ تو 9ویں روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بلاقی اصابعی، انگلی چاٹنے کا، والصحفہ، پلیٹ کو بھی چاٹنے کا، اور انکم لا تدرون فی ایہا البرکہ، اور فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ کس کھانے میں برکت ہے، کس دانے میں برکت ہے، اس لیے انگلی چاٹا جائے، پلیٹ کو صاف کر کے کھایا جائے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فَأَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی کون سے کھانے میں برکت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان تمہارے پاس حاضر ہوتا ہے ہر چیز میں، تمہارے پاس شیطان حاضر ہوتا ہے ہر چیز میں، ہر معاملے میں، انشان ہی ہر چیز میں، ہر معاملے میں، حتی یحضرہ عند طعامی، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی حاضر خدمت ہوتا ہے۔ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ، جب گر جاتا ہے تم میں سے کسی کا لقمہ، فَلْيُمِتْ، تو چاہیے کہ اس کو تکلیف دہ چیز کو ہٹا لے یا صاف ستھرا کر لے، مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، جو بھی اس میں تکلیف دہ چیز لگ گئی ہو، فَلْيَأْكُلْهَا، اس کو کھا لے، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، شیطان کے لیے نہ چھوڑے، ورنہ وہ برکتی کھانا کھا کے اور تماشا کرے گا۔ 10ویں روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے، قال، فرمایا، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بموعظۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تقریر کرنے کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوئے۔ فقال، تو فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انکم محشورون الی اللہ سبحانہ وتعالی، کہ اے لوگو تم جمع کیے جاؤ گے اللہ کے پاس، حفاتن عراتن غرلن، ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسا کہ ہم نے پہلے بنایا تھا ویسے ہی ہم لوٹا دیں گے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہی ہے کہ جب مطلب ہے کہ اللہ نے بغیر ختنہ کے پیدا کیا تھا تو ویسے ہی لوٹا دیں گے اللہ، ہم اسی طرح سے دوبارہ تخلیق کریں گے، ہم اسی طرح سے شروع کریں گے تخلیق کرنا، اور ہم اس کو اسی حالت میں لوٹا دیں گے، یا جیسا کہ ہم نے پہلے تخلیق کیا اسی حالت میں ہم دوبارہ بھی تخلیق کریں گے، یعنی بغیر ختنے کے اللہ نے پیدا کیا تو اسے ہی اللہ پھر دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ تب سوال ہوتا ہے کہ وہ ختنہ جو ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ مٹی مل چکے ہوئے، سارا ختم ہو گیا ہوگا معاملہ، ختنہ کیا پورا جسم ختم ہو چکا ہوگا، تو اب نئے سرے سے اللہ پیدا کرے۔ وعدن علینا، ہم پر اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے کہا ہم نے اپنے ذمہ وعدہ لیا ہے
انا کننا فاعلین، ہم ایسا کر سکتے ہیں، کریں گے. الا و ان اول الخلائق یکسا یوم القیامہ، یکسا کسا یکسو سے بنا، مانے پہنانا. سن لیجئے، بے شک پہلا خلق میں سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام. الا سن لیجئے، انہو سیجاء برجال من امتی، خلق میں سب سے پہلے ختنہ بھی حضرت ابراہیم نے اپنے سے اپنا کیا تھا. تو اللہ کے رسول کا ختنہ ہوا تھا جب تشریف لائے. تو سن لیجئے کہ میری امت میں سے بعض لوگوں کو لایا جائے گا، فَيُخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو بائیں طرف والوں میں ان کو پکڑ لیا جائے گا. فَأَقُولُ، تو میں کہوں گا یا رب اصحابی، میرے رب میرے صحابہ تھے. وَيُقَالُ، تو کہا جائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حَدَّثُوا بَعْدَكَ، آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر دی. فَأَقُولُ، تو میں کہوں گا کما قال العبد الصالح، جیسا کہ نیک بندہ کہتا ہے، كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ میں ان پر نگہبان تھا جب تک کہ میں ان میں تھا. فلما توفیتنی، جب مجھے آپ نے وفات دے دیا، كنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ہی ان کے نگہبان ہو گئے. وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز پر حاضر اور ناظر ہیں. ہاں. ان تعذبہم، اگر آپ ان کو عذاب دیں، فإنہم عبادک، تو آپ ہی کے بندے ہیں. وَإِن تغفر لَهُمْ، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ زبردست اور حکمت والے ہیں. سورہ مائدہ. تو مجھ سے کہا جائے گا اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، کہ وہ برابر اپنی ایڑیوں کے بل واپس ہوتے رہے جب سے آپ ان سے جدا ہوئے. 11ویں روایت حضرت ابو سعید عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصف سے منع فرمایا، یعنی کنکر وغیرہ کو ایسے یا ایسے مارنے سے منع فرمایا. اور کہا انہ لا یقتل الصید، کہ ایسے مارنے سے کوئی شکار نہیں ہوتا. ولا یدخل عدوا، نہ دشمن کو نڈھال کرتا ہے ایسے مارنا. آپ کا دشمن کو مکھی نہیں مچھر نہیں کیسے مار دیا ختم. وَإِنَّهُ يَفْقَعُ الْعَيْنَ، ہاں آنکھ پھوڑ دیتا ہے. ایسے کنکر لے کے ماریں گے آنکھ کی تو گوٹی نکل جائے گی. تو ہاں کا آنکھ پھوڑ دیتا ہے. وَيَكْسِرُ السِّنَّ، اور کوئی ایسے کیا ہوا ہو تو دانت توڑ بھی دیتا ہے. ایسے کسی کو مارا ہو دانت نکالے ہوا تھا تو دانت ٹوٹ سکتا ہے. کہ یہ کیا ہوا، آنکھ پھوڑ دیجیے گا. دشمن کی آنکھ تھوڑے پھوٹے گی، دشمن آپ سے آ کے آنکھ میں آنکھ تھوڑے ملائے گا، وہ آپ سے آ کے تلوار ملائے گا. ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مغفل کے کوئی قریبی رشتہ دار تھے، خزفہ، انہوں نے مارا ایسے ایسے ایسے. فنہاہو، حضرت عبداللہ بن مغفل نے ان کو روکا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزف پہ منع فرمایا، اور کہا کہ یہ کوئی شکار نہیں کرتا ہے، اس سے کوئی شکار نہیں ہوتا ہے، نہ دشمن نہ پرندہ وغیرہ. ثم عادا، پھر وہ آدمی وہی حرکت میں دوبارہ لوٹ گیا. فقالا، حضرت عبداللہ بن مغفل نے کہا احدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہ، میں تم کو بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے. ثم عدت تخذف، پھر تم لوٹ گئے ہو خذف کرنے، مطلب پھر تم جو ہے ایسے ایسے مارنے لگے ہو. کالا، تو انہوں نے کہا لا اکلمک ابدا، میں تم سے بات چیت کبھی نہیں کروں گا. حضرت عابس بن ربیعہ سے روایت ہے، رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا یقبل الحجرہ یعنی الاسود، کہ حضرت حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انی عالم، میں جانتا ہوں، انک حجر، تو پتھر ہے، ما تنفع ولا تضر، نہ نقصان نہ فائدہ دیتا ہے اور نہ ہی نقصان دیتا ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ، اگر میں نے نہیں دیکھا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقبلک، تم کو بوسہ دیتے ہوئے، ما قبلتک، تو میں تم کو بوسہ نہیں دیتا.